بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 307 سورۃ النور، آیت نمبر 42، آیت نمبر 47۔ یہ باب پنجم ہے، یعنی 5واں نمبر باب ہے سورت کا، اور اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں تقابل ہے صفات المنافقین والمومنین کا، یعنی مومنین کا تذکرہ بھی ہے اور منافقین کی صفات کا بیان بھی ہے، اور باعتبار جو ہے تقابل کے اعتبار سے ہے۔ منافق کا کام تو یہ ہے کہ جب اس کے مقصد کی بات ہو اور اپنے فائدے کی بات ہو تو مذعنین، یعنی قرآن کی طرف دوڑتا ہوا، شریعت اور نبی کی طرف دوڑتا ہوا اور سر تسلیم خم کیے ہوئے آتا ہے، اور جب اس کے مفاد کی بات نہ ہو تو معرضین پھر اعراض کرتے ہیں۔ لہذا ان کے اوپر یہی فتویٰ لگے گا کہ ہم الظالمون، منافق وہ ظالم ہے۔ تو اس آیت کے اندر منافقین کی صفات کا اس سبق میں ذکر ہے، خباثات کا، اور ان کی خباثتوں میں دو بڑی خباثتیں یہاں ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مقدمہ ان کے خلاف ہو، فیصلہ منافقین کے حق میں نہ ہو، معاملے میں وہ ہار جانے کا خطرہ ہو، تو ویسے شریعت کے پاس یا خدمت نبوی میں حاضر تو ہوتے ہیں، لیکن فیصلے کو ماننے سے اعراض کرتے ہیں اور غیروں کے پاس چلتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، پہلے جب جہاد کا مسئلہ آیا تو جہاد کے بارے میں بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں اور بڑے دعوے اور شیخیاں مارتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، لیکن جب وقت قتال اور وقت جنگ آ جاتا ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں اور عذر کرتے ہیں اور اپنے بہانے پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے آیات کا ترجمہ ہے وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں منافقین، آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم تو مانتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے فیصلے کو۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان کا ایک جماعت ان میں سے وہ اعراض کر جاتی ہے، منہم ان منافقین میں سے، من بعد ذالک اس بات کہنے کے بعد کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور بات مانتے ہیں، لیکن پھر اس بات سے وہ اعراض کر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ بالکل مومن نہیں ہے۔ ما مشبہ بلیسا، لیسا کی نفی کی طرح ما بھی نفی کے لیے ہے، اور اس کی خبر پر با آیا ہے تاکید کے لیے، معنی بالکل مومن نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں وما ہم بمومنین کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ گویا کہ منافقین کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد وہ مثال بیان کی جاتی ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بنایا جائے منافقین کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، مراد یہ ہے کہ الٰی توحید اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے فیصلے کی طرف، کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور شرعی فیصلہ تمہارے درمیان میں کیا جائے کسی معاملے کے اندر، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول یعنی قرآن و حدیث ان کے درمیان میں فیصلہ کرے۔ تو اذا فریق منہم معرضون، ایک جماعت ان منافقین کی اعراض کرتے ہیں، جیسے کہ بشر نامی ایک منافق تھا اور اس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا آیا، اور سورہ نساء میں بھی یہ واقعہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب گئے تو پھر فیصلے سے اعراض کیا، نبی علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے اعراض کرنے لگے، بلکہ وہ منافق کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہو ان منافقین کے لیے الحق بمعنی فائدہ کے، یعنی فائدہ منافق کے حق میں ہو، تو یاتوا الیہ، تو آتے ہیں اس نبی کی طرف یا شریعت کی طرف، مذعنین تسلیم کرنے والے، یعنی مذعنین معنی تابعدار ہو کر، اذعان کا معنی سر جھکانا، تسلیم کرنا، تو معنی یہ کہ دوڑتے ہوئے اور بڑے تابعداری کے ساتھ پھر آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض،
بیماری ہے، مراد منافقت ہے، یعنی عقیدے کے اندر خرابی ہے اور اعتقادی منافق ہے۔ امر تابو، یا یہ شک اور تردد میں ہے کہ آیا ابھی تک ان کو معلوم نہیں کہ نبی یا شریعت برحق ہے یا نہیں۔ ام یخافون، یا ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا۔ ان یحیف کا معنی کہ شریف فیصلے کو اپنے حق میں ظلم سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے بارے میں حق اور انصاف نہیں سمجھتے، کہ ظلم کرے گا ان کے اوپر اللہ اور اللہ کا رسول، بلکہ اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں۔ تو منافق کے عقیدے میں کفر ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کو شک اور تردد ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریف فیصلے میں میرے خلاف اور میرے بارے میں ظلم ہوگا۔ انما کان قول المؤمنین، باعتبار مقابلہ کے مومنین کی صفات کا ذکر ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ترغیب ہے اطاعت رسول کی طرف۔ بے شک مومن کی بات یعنی مومنین کی بات تو صاف ہے۔ اذا دعوا، جب ان کو بلایا جاتا ہے، اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان میں، تو ان یقولوا، تو ان کی یہ بات ہے، ان یقولوا یہ مقولہ ہے قول المؤمنین کا، یعنی مومنین کی بات تو پھر یہی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، قبول کیا اور ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ یعنی دیگر باتیں نہیں ہیں کہ ہم پر ظلم ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ صاف صاف باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات قبول کی ہے اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اور بات کو مانتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہے۔ اور کامیابی کا اصول اور قانون بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد والی آیت میں۔ وہ قانون یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، فی ما مضی، جو کچھ زندگی سابقہ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے ماضی میں، اس بارے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یا وَيَخْشَ اللَّهَ کا معنی ہے فی فرائضہ، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں ڈرتا ہے۔ وَيَتَّقْهِ، اور بچتا ہے فی ما سیاتی، آئندہ کے زمانے میں۔ تو یخش اللہ کا تعلق ہے فی ما مضی کے ساتھ، یعنی ڈرتا ہے جو کچھ زمانہ ماضی میں اور گزشتہ میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے اس پر سزا نہ ملے اور کہیں میری گرفت نہ ہو۔ وَيَتَّقْهِ، اور بچتا ہے فی ما سیاتی، آئندہ کے بارے میں، آئندہ گناہ نہیں کرتا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہے۔ جو شخص اس طرح کا اصول، معنی یہ ہے کہ من یطع اللہ، جو معنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور ویخش اللہ، جس کے اندر خشیت کی بیماری خشیت والی صفت پائی جاتی ہے، اور خشیت کا معنی بھی یہی ہے کہ فیما ساءہ وسرہ، تفسیر مظہری، کہ وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، فیما ان چیزوں میں، ساءہ جو اس کو پریشان کرے، وسرہ جو اس کو خوش کرے، یعنی خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے، اور پریشانی اور نہ چاہنے کی صورت میں بھی اللہ اور کے رسول کی اطاعت ہے، اور اپنے گناہوں، سابقہ گناہوں کے بارے میں ڈرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اپنی حفاظت کرتے اور گناہ سے بچتے ہیں، منافقت سے، ہر قسم سے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، منافقین کی دوسری مثال پیش کی جا رہی ہے کہ پہلے تو جہاد کے بارے میں بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں اور بڑے شیخیاں مارتے ہیں، لیکن قسمیں کھاتے ہیں، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر نہیں جاتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں کھاتے ہیں یہ منافقین اللہ کے نام کی، جَهْدَ ایمانہم، پکی قسمیں ان کی، کہ ہم جائیں گے اور ہم اطاعت کریں گے اور ہم یہ کریں گے۔ لئن امرتہم، اگر تو ان کو حکم دے پیغمبر، لیخرجن، تو ضرور بضرور یہ نکلیں گے۔ یعنی اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ہم کو آرڈر کریں اور ہمیں جہاد میں جانے کا کہیں تو ہم ضرور جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، لا تقسموا، کہ قسمیں نہ کہو، بلکہ طاعت معروفہ، اصل بات تو یہ ہے کہ ماننا جو ہے نا اچھے طریقے سے، طاعت معنی ماننا، اور معروفت معنی اچھے طریقے سے۔ المطلوب منکم، خبر محذوف ہے، یہ تم سے مطلوب ہے، ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اچھے طریقے سے بات کو مان لو، صرف قسمیں کھانا، صرف زبانی باتیں کرنا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یا طاعت معروفت کا معنی یہ ہے کہ تمہاری طاعتن سے مراد، یعنی طاعتکم، تمہاری طاعت جو ہے نا، معروفتن معنی معلومتن لنا، ہمیں معلوم ہے، تم ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے جہاد کرنے والے اور کتنے نہیں ہیں۔ یا معروفتن للناس، لوگوں کو پتہ ہے، ویسے ہی شیخیاں مارتے ہو، تم کام کرنے والے بندے نہ ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
آخر میں کامیابی کا اصول ذکر کیا جا رہا ہے، ترغیب الی اطاعت الرسول، کہ قل کہہ دیجئے اے لوگو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم نے اعراض کیا تو فإنما علیہ، بے شک اس رسول کے ذمے، ما وہ چیز حمل علیہ جو رسول پر ڈالی گئی ہے، یعنی ما حملہ، ما سے مراد وہ تبلیغ ہے، رسول کے ذمے وہ تبلیغ ہے، حملہ جو اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، وعلیکم، اور تمہارے ذمے ما وہ چیز ہے حملتم جو تم پر ڈالی گئی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ اطاعت رسول ہے، تمہارا کام اطاعت رسول ہے اور رسول کے ذمہ تبلیغ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نے اطاعت کی رسول کی تو تہتدوا، تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ گویا کہ ہدایت کو بند کیا ہے اطاعت رسول میں۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں، اس کی زندگی میں اگر اطاعت رسول، اتباع سنت ہے تو وہ ہدایت پر ہے، اور اگر اس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ تفسیر زاد المسیر والے نے لکھا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ بِتَرْكِ الْبِدْعَةِ وَاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، کہ بدعت کو چھوڑو اور سنت کی پیروی کرو، یہ اطاعت رسول ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔